نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في قرآنه المجيد والفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق اللہ العظیم. میری محترم پیاری اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی نشست کا آغاز ہم ایک آیت مبارکہ سے کرتے ہیں. آپ سبھی کا ہمارے نئے اسلامی سال اور ہماری تزکیہ اکیڈمی میں تہہ دل سے استقبال ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان ماہ و سال ایام میں برکتوں و رحمتوں سے نوازے اور ہمارے ہر معاملے میں آسانی اور خیر کا معاملہ فرما. آمین. نشست شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں اپنا تعارف آپ سبھی سے کروا دوں. میرا نام نور السحر ہے. میری عالمیت اور فضیلت اورنگ آباد سے ہوئی ہے. ساتھ ہی میں اصلی تعلیم BA DED ہوں اور ساتھ میں MA عربک اور اردو بھی ہے. اس کے علاوہ مختلف عربی کے چھوٹے چھوٹے کورسز کرنے کا بھی مجھے موقع ملا ہے الحمدللہ. آج کی ایک نشست میٹنگ ایک انٹریکٹیو میٹنگ ہے. باقاعدہ ہماری کلاس کا آغاز نہیں ہے. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک تعارف ہو جائے ہم سب کا آپس سے اور آپ سے ملاقات مطلوب ہے. یہ کورس جو ترتیب دیا گیا ہے یہ ہمارے مختلف علماء کرام اور اساتذہ کرام کے مشورے سے ترتیب دیا گیا ہے. اس میں ایک مشورہ جو ہمارے محترم بزرگ اور اساتذہ کرام نے دیا ہے، اور یہ کہ عام طور پر جب بھی کسی ادارے کا مدرسے کا جب تاسیس ہوتی ہے، قیام ہوتا ہے، تو ایک مخصوص پروگرام لے کر اس کا آغاز کیا جاتا ہے، اس کا افتتاح کیا جاتا ہے. کسی بزرگ شخصیت کو بلا کر نیک شخصیت کے ہاتھوں اس کا افتتاح ہوتا ہے. لیکن چونکہ یہ ایک آن لائن اکیڈمی ہے اور یہ چیز یہاں پر ممکن نہیں ہے، تو ہمارے جو محترم اساتذہ کرام ہیں تو ان لوگوں کے مشورے سے کہ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کے دن، یعنی آپ تمام جانتے ہیں یوم عاشورہ کی ہمارے نزدیک کتنی اہمیت. اس دن کی اہمیت اور افادیت کا ہر مسلمان کو بخوبی علم ہوتا ہے. بہت سارے واقعات ہیں جو کہ اس دن ہمارے اسلامی تاریخ میں وقوع پذیر ہوئے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دور جاہلیت میں بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اس کا اہتمام کیا کرتے تھے. اور بعد میں ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں جب دیکھا کہ یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں تو پوچھا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس دن فرعون سے نجات ملی تھی، اس لیے ہم یہ روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ کہ ان سے نزدیک تو ہم ہیں، موسیٰ سے قریب ترین تو ہم مسلمان ہیں، تو ہم انشاءاللہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو یقیناً 2 روزے رکھوں گا، اور اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو. لیکن یہ ہماری روایت ہے کہ ہم 9، 10، 11 ان 3 تاریخوں میں 2 روزوں کا اہتمام کرتے ہیں. گویا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ اہمیت ان ایام کو حاصل ہے. اسی کے علاوہ بہت سی برکتیں، سعادتیں، واقعات کا ہمیں ذکر اس مبارک ایام میں ملتا ہے. عزیمت اور استقامت کا واقعہ کربلا، حضرت حسن حسین کی شہادت کا واقعہ، ان کی عظمت کا واقعہ اسی دن وقوع پذیر ہوا. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین اسی دن بنائے، ساتھ میں قلم بھی اسی دن بنایا. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی یوم عاشورہ کے دن ہی ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے نجات دی، جودی پہاڑ پر ان کی کشتی ٹھہرائی، وہ اسی دن ہوا. اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو اس وقت ان بعد میں جو توبہ کی تو اس کی جو دعا قبول ہوئی وہ اسی دن ہوئی. اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا، آگ سے نجات دی گئی. حضرت یوسف علیہ السلام کو زندان سے نجات دی گئی. حضرت یعقوب علیہ السلام کی تڑپ کو بجھایا گیا، ان کو ان کے بیٹے سے ملوایا گیا، وہ اسی دن ہوا. حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا بھی اسی دن عطا ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات بھی اسی دن ملی. اسی کے ساتھ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے 10 دن بعد اسی دن نکالا گیا، اور اسی دن باران رحمت کا پہلی بار دنیا پر نزول ہوا، اور اسی دن قیامت بھی قائم کی جائے گی. اس کی اہمیت اور اس کی اسی فضیلت کی وجہ سے ہمارے بزرگ اور
علماء کرام نے ہمیں مشورہ دیا ہے کہ آپ جو ہے تو اس کلاسز کا آغاز یوم عاشورہ کے روز سے باقاعدہ تدریس کا آغاز کیجیے. چونکہ ہم اس کا افتتاح تو نہیں کر سکتے, یہ ایک آن لائن اکیڈمی ہے, تو انشاءاللہ تعالی ہم 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کے دن سے اپنی اس اکیڈمی کا باقاعدہ آغاز کریں گے, اور انشاءاللہ اسی دن ہم اپنے اس پورے کورس کو تفصیل سے سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے. اور آپ تمام جانتے ہیں کہ مغرب سے جو ہے تو ہماری اردو تاریخ بدلتی ہے, تو انشاءاللہ آئندہ اگلے ہفتہ جمعے کے دن رات میں بیچ ہوں گی اور سنیچر کے دن دوپہر میں کلاسز ہوں گی. ابھی جو مختصر سا میں آپ کو ایک کورس کا تعارف دیتی چلوں. ہماری جو اکیڈمی کا نام ہے وہ ہے تزکیہ اکیڈمی. شروعات میں نے جو آیت تلاوت کی ہوں, قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, یقیناً فلاح پائی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اور نامراد ہوا جس نے اسے دبا دیا. اس آیات پر محفوظ ہے تزکیے کے جو معنی ہوتے ہیں وہ اصل میں ہوتے ہیں پاک کرنا, صاف کرنا یا پھر متقی بنانا. اسی کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور معنی ڈیولپمنٹ کے بھی آتے ہیں, نشوونما یا ارتقا کے لیے بھی اس کے معنی آتے ہیں. تو اس کورس کے ذریعے سے ہمارا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم متقی بن جائے, ہمارا تزکیہ ہو, ہمارا ڈیولپمنٹ ہو, ساتھ میں جو اس اکیڈمی میں جو اساتذہ کرام ہیں ان سب کا بھی ڈیولپمنٹ اس کے ساتھ مقصود ہے, اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا بھی تزکیہ ہمارا اس میں مقصود ہے. یہ جو کورس ہے جو ترتیب دیا گیا ہے اس میں ہم نے 30ویں پارے کو رکھا ہے. 30واں پارا انشاءاللہ ہم اس کورس میں لیں گے, اس کا لفظ بلفظ ترجمہ, ساتھ میں مختلف تراجم, ان کا موازنہ, تقابل, اور ساتھ میں مختصر سی تفسیر ہم ان آیتوں کی دیکھیں گے. اب چونکہ ہم نے اس میں 30ویں پارے کو فوکس کیا ہے, اہمیت دی ہے, وہ اس لیے کہ 30واں پارا تو سب سے آخر ہے, اور اس میں جو صورتیں ہوتی ہیں آخر میں وہ بہت چھوٹی چھوٹی ہے, جو کہ ہر ایک کو ازبر ہے, یاد ہے, حفظ ہے, تو ان کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اور جب انشاءاللہ ہم آسانی سے شروع کریں گے تو آگے ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. تو اس کا وہی ہے مقصد. اور اس میں جو چیزیں, جو لفظ, ترجمہ وغیرہ ہم سیکھیں گے تو یقیناً وہ پورے قرآن میں ہمیں بہت زیادہ آسانی ہوگی اس چیز کو سمجھنے میں, کیونکہ یہی الفاظ رہتے ہیں جو بار بار عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں. پیر ترجمے تک کلاس ہوں گی, سنیچر کے دن اس کا ٹیسٹ ہوگا ہفتہ واری, اور سنڈے کے دن کلاس نہیں رہیں گی. مواد, نوٹس وغیرہ جو بھی چیزیں رہیں گی تو آپ لوگوں کو واٹس ایپ گروپ پر فراہم کر دی جائیں گی. تو یہ نہایت ہی آسان کورس ہے اور کچھ بھی بالکل مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا. تو اسی لیے جب ہم کسی بھی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اس معاملے میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں اس میں کہ جو کہ عربی پڑھنا بھی نہیں جانتے, بہت اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں, قرآن قاعدہ پڑھ رہے ہیں, تو ان کے لیے بھی ہماری وہی ہے کہ اگر وہ کوشش کریں گے تو بالکل اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیں گا. جب نیت کریں گے تو ان کے لیے راہیں ایک دم آسان ہوتی چلی جائیں گی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم حدیث کو کرے, اس حدیث کو کر کے دکھائے. اللہ تعالیٰ سے یہ ہماری ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جو خیرکم من تعلم القرآن. ساتھ میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اب یہ جو 10 دن کا جو وقت مل رہا ہے آپ کو یوم عاشورہ تک, تو اس میں یہ ہے کہ اپنا ایک مصحف بنائیں, ساتھ میں اس کو جو آخر کی صورتیں ہیں جو آپ کو حفظ ہے تو اس کو واپس سے حفظ کرے, ترجمہ پڑھے, اس کی مختصر سی تفسیر پڑھے. یہ کہ اس کے ٹچ میں آ جائے سب چیزوں کے, اس کو پڑھے, یاد کرے, حفظ کرے, اور بالکل روزانہ اس میں کچھ نہ کچھ حصہ آپ پڑھتے رہیں گے. تو یہ مختصر سا آج کی بات تھی, اور آج کی یعنی کہ نشست ایک میٹنگ تھی, مختصر سی ایک انٹریکٹ تھا آپ لوگوں سے, باقاعدہ یہ نہیں تھا. تو آپ لوگوں کے پاس اگر کوئی بات ہو یا کوئی سوالات ہوں, یا اگر آپ کچھ اپنی تجاویز, آرا, مشورہ دینا چاہتے ہو تو بالکل ہمیں یہاں پہ اپنا مائک جو ہے تو انمیوٹ کر کے بول سکتے ہیں, یا چیٹ باکس پہ بھی میسج ڈال سکتے ہیں, یا پھر واٹس ایپ پر بھی میسج کر سکتے ہیں. کلاس ہے تدریس کا باقاعدہ آغاز یوم عاشورہ یعنی سنیچر کے دن دوپہر میں ہماری
کلاسز رہیں گی انشاءاللہ، زوم پر ہی ہونے والی ہے وہ بھی، 40 منٹ کی کلاس رہیں گی، اور 20 منٹ جو رہیں گے وہ کوشچن آنسرس کے لیے دیے جائیں گے، جو کہ آپ درخواست ہے انشاءاللہ پھر سنیچر کے دن ملاقات ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔